الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله مولانا العظيم ولما جاءهم اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، نبذ تو پھینک دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں، واتبعوا ما اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی، تتلو الشیاطین جس کو شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں سے تھوڑا سا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہودیوں کی اور اہل کتاب کی ایک شرارت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ شرارت اور وہ برائی یہ تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اور نبی بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ ساری کتابوں کی تصدیق بتائی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی کتابوں کی تصدیق ہوئی تو ان کا فریضہ تو یہ تھا کہ وہ لوگ آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے اور آپ کے اوپر ایمان قبول کرتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول نہیں کیا،
جب اللہ کے نبی پر ایمان قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو ان کی کتابیں ہیں تورات وغیرہ اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوا، اس لیے کہ تورات کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت، آپ کے متعلق نشانیاں اور آپ کے متعلق علامات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتائی تھی، اہل کتاب کو بھی۔ تو ان کی کتاب کے حوالے سے جب ان کو بات کی جاتی اور ان کو کہا جاتا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ، یہی وہ نبی ہے جن کو تم خود اپنی کتاب کے اندر پڑھتے آئے ہو، جب یہ بات کہی جاتی تو اس طریقے سے وہ انجان بن جاتے تھے اور بن گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی ان کے پاس جو تورات ہے اس کو بھی نہیں جانتے۔ ایسے غافل لوگ، تورات کے اندر نشانیاں ہیں، آپ کے متعلق علامات ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن جب ان کو کہا جاتا تو ایسے انجان بن جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ان کے پاس جو تورات ہے اور آج تک جو پڑھتے آئے ہیں، جن نشانیوں کو وہ خود پڑھتے آئے ہیں اور جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انجان ایسے بنتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تورات کو بھی اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، ضد کے اندر آ کر، حسد کے اندر آ کر، دلوں کے اندر وہ جلن بھری ہوئی تھی کہ اپنی کتاب کی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کر کے اور قبول کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ کأنہم لا یعلمون، ایسے انجان بنتے تھے گویا کہ وہ بیچارے بالکل بیگانے ہو گئے ہیں اور کچھ یعنی کہ معلوم ہی نہیں ہے، بالکل انجان قسم کے لوگ، تو اس طریقے سے گویا کہ وہ دور بھاگتے تھے۔ اس کی جگہ پر انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تھا، تورات کے متعلق جو صحیح علم تھا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر عمل کر کے زندگی کو اسی کے مطابق یعنی کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اور ان کے مطابق لانا چاہیے تھا۔ یہ اصل علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم، یہ علم الہی ہے، وہ ایک نور ہے، تو اس نور کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا چاہیے تھا اور اس نور کے مطابق زندگی کو چلانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس نور کو حاصل نہیں کیا، اس علم کو حاصل نہیں کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلایا۔ اس کے بالمقابل انہوں نے جس علم کو اپنایا وہ علم شیطانی علم تھا، شیطانی علم کے پیچھے بھاگے، جس کو جادو کا علم کہا جاتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی تو کس کی اللہ کی آسمانی کتابیں جو ہے اس کی پیروی نہیں کی، بلکہ شیطان کی طرف سے جو چیزیں ان کو سکھائی گئی اور شیطان کی طرف سے جو باطل علم ان کو بتایا گیا اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی اور چلاتے ہیں۔ اور وہ کون سا علم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو عطا فرمائی تھی، انسانوں پر تھی، جناتوں پر تھی، شیاطین پر تھی، چرند پر تھی، پرندوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، ایک وسیع حکومت کا مالک بنایا تھا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب اتنی لمبی چوڑی حکومت پھیلی ہوئی تھی تو اس میں جنات، انسان اور سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے، تو کیا شرارت کی؟ شرارت یہ کی کہ یہ شیاطین جو ہیں آسمان کے اوپر جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی وہ باتیں چوری چھپے سنتے تھے کہ بھئی آئندہ کیا حالات، کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، کس کا یعنی کہ کس کی موت ہونے والی ہے، کون سا نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ شیطان ان باتوں کو سن لیتے تھے اور سننے کے بعد بہت سارا جھوٹ پھر اس میں ملا کر یہاں آ کر ان کے کاہینوں کو، جس کو ہم پنڈت کہہ سکتے ہیں، ان کے پنڈتوں کو یہ علم ان کو بتاتے تھے۔ وہاں سے چوری چھپا سنا
اور اس کے اندر ہزاروں طرح کے جھوٹ ملائے اور آ کر یہاں کاہنوں کو اور پنڈتوں کو بتائے۔ ان کے پنڈت کیا کرتے تھے پھر کہ ان کے جو ایک گرو تھے، یہ جو شیطان کے چیلے تھے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان فیوچر کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، کس کے ساتھ میں کیا واقعہ ہونے والا ہے، آئندہ کون سے حالات پیش آئیں گے۔ تو جھوٹ کے ساتھ میں سچ بھی ملا ہوتا تھا، تو ان کی یہ باتیں سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے چرچا ہونے لگا کہ جناتوں کے پاس بھی غیب کا علم ہے، یہ لوگ بھی ایسی چیزوں کو جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو چوری چھپا علم انہوں نے لیا تھا اور اس کو کتابوں کے اندر جمع کیا تھا لکھ لکھ کر، اور اپنی طرف سے ہزاروں طرح کے جھوٹ ملائے تھے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے دھوکہ دے سکے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا سکے اور اپنے یعنی کہ کارخانے چلا سکے، اپنی شرارتیں کر سکے، تو اس کے لیے مستقل انہوں نے کتابیں یہ ساری چیزیں اندر درج کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ ساری کتابوں کو، جس کے اندر ایسا علم انہوں نے بھرا تھا، اس کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور اعلان کروا دیا کہ آئندہ دوبارہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا اور اس طریقے سے یعنی کہ شرارت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گئے، ساری کتابیں جو تھی وہ جمع ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے نیچے دفن کر دی گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر شیطانوں نے شرارت کی اور انہوں نے پھر انسانوں کو ورگلایا کہ تم کو ایک ایسا خزانہ دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ اگر وہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو یوں سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لوگ ان کی جھانسے میں پھنس کر وہ خزانہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے نیچے جو کتابیں پہلے غلط علم والی تھی اور دفن کر دی تھی، ان کتابوں کو اس جگہ کو بتایا کہ اس جگہ کو کھودو، یہ خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی خاصیت یہ تھی کہ جو شیطان اگر قریب جاتا تھا تو وہ جل جاتا تھا، تو وہ تو نہیں جا سکتے تھے، لہذا انہوں نے انسانوں کے ذریعے سے وہ کام کروایا۔ اب اس جگہ کو کھودا تو وہ ساری کتابیں جو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی، وہ دوبارہ نکلی اور اس نے یوں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور سے اپنی حکومت چلاتے تھے۔ یہ الزام لگایا حضرت سلیمان پر کہ یہ جو تم نے خزانہ نکالا ہے یہی وہ جادو ہے، اور اسی جادو کی طاقت کے اوپر اور اسی جادو کے بل بوتے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسے عجیب و غریب حکومت تھی، جناتوں پر تھی، انسانوں پر تھی، چرند پر تھی، پرند پر تھی، اور اس طریقے سے یعنی کہ ہواؤں پر حکومت تھی، جہاں حکم دیتے تھے ہوا ان کو لے کر چلا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کی جادوئی طاقت تھی۔ لہذا اگر تم بھی چاہو تو اس کو اپنا سکتے ہو۔ تو پھر سے دوبارہ جادو کا رواج عام ہوا اور ان شیطانوں نے انسانوں کو اس طریقے سے ورگلایا اور بھڑکایا اور لوگوں نے اس علم کو سیکھنا شروع کیا اور الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ حقیقت یہ تھی کہ اصل یہ باطل علم جس نے جمع کیا تھا وہ شیاطین ہی تھے، اور ان کے پاس سے یہاں رکھ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاکہ یہ فتنہ آگے نہ پھیلے، اور ابھی بھی اس کو جو دوبارہ کھود کر نکالا وہ شیاطین ہی ہے۔ مسئلہ رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے معجزانہ طور پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔
ان کی حکومت کوئی جادو اور اس طریقے سے ایسی چیزوں کے بلبوتے پر نہیں تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیمان نبی ہے، اور جادو کا علم یہ کفر والا علم ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور اگر کام دیکھیں گے تو کام بھی کفریہ کروائے جاتے ہیں۔ اور ایک نبی کی بعثت اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ نبی اپنے قوم کے اندر آ کر ان گناہوں کو اور اس کفر کو مٹائے۔ تو جو نبی کفر کو مٹانے والے ہوں، جس نبی کی زندگی کو اللہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ہر طرح کے گناہ سے اور اس طریقے سے ناشائستہ حرکتوں سے اللہ بچاتا ہو، پاک رکھتا ہو، اس نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ انہوں نے اپنی حکومت جادو کے اس کے بلبوتے پر چلائی تھی، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ جبکہ ان کا تو کام ہے نبی کا کفر کو مٹانا، ختم کرنا، تو انہوں نے یہ الزام لگایا شیطانوں نے کہ حضرت سلیمان، اس لیے اہل کتاب بھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ وہ جادوگر ہی کہتے۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اہل کتاب کو اور ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو تعجب ہو گئے۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو آخری نبی تو حضرت سلیمان کو تو نبی مانتے ہیں، یہ تو جادوگر تھے، نبی نہیں تھے۔ تو یہ تو ان کا تو عقیدہ بھی یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام گویا کہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے بلکہ وہ جادوگر تھے، اور انہی کے یعنی کہ حکم سے یہ جادو کا علم چلایا گیا ہے۔ ان کی حکومت میں انہوں نے جادو کے زور پر کام کیا، اب ان کے حکم سے جادو کا علم آگے بھی چلتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ انہوں نے پیروی کی تو کس کی پیروی کی؟ کتاب اللہ کی پیروی نہیں کی، اصل علم کی پیروی نہیں کی، علوم الہیہ کی پیروی نہیں کی، بلکہ شیطانی چیزوں کی پیروی کی، اور انہوں نے ایسی چیزوں کی اتباع کی کہ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے تھے۔ تو کام تو شیطانوں کا تھا۔ وما کفر سلیمان، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی ہے، اور نبی کا کام کفر کو مٹانا ہے، اور جادو یہ کفر کو زندہ کرنے والی چیز ہے اور کفر کو پھیلانے والی چیز ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کفر کو مٹانے کے لیے آوے اور ان کی طرف منسوب کر کے یہ الزام لگایا جاوے کہ انہوں نے گویا کہ جادو کے علم کو پھیلایا ہے اور آگے بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اصل کون تھا اس کے پیچھے کار فرما، اصل شرارت کس کی تھی؟ کہ اصل چیز تو شیطانوں کی حرکتیں تھیں، کہ یہی وہ شیاطین تھے کہ جو یعنی کہ کفر کیا کرتے تھے اور جادو کا علم خود بھی تو سیکھا اور دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھایا جادو کا علم۔ ایسے باطل علم کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا، اہل کتاب نے۔ جو علم لینے کا تھا وہ نہیں لیا، اور جو علم نہیں لینے کا تھا گویا کہ اس علم کے پیچھے اس طریقے سے مشغول ہو گئے اور اس طریقے سے اس کے پیچھے پاگل ہو گئے کہ گویا اسی چیز کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ اس موقع کے اوپر ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جادو ہے کیا چیز؟ جادو اور سحر، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یعلمون الناس السحر، عام بول چال کے اندر اس بات کو تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں شیطانی اور آسیبی اثرات ہوا کرتے ہیں، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں۔ بھئی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آسیبی اثر ہے، یا اس کو جنات کا اثر ہے، یا اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، وغیرہ وغیرہ ہم بولا کرتے ہیں۔ اثر نظر آتا ہے
لیکن اس کا وہ سبب کیا ہے وہ نظر نہیں آتا. جادو کے اندر کس وجہ سے یہ اثر ہو رہا ہے وہ سبب نظر نہیں آتا، سبب چھپا ہوا ہوتا ہے. کبھی تو ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کے بنا پر اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر جادو کا، کبھی شیطانی حرکتیں ہوتی اس کے بنا پر جادو کا اثر ہوتا ہے، کبھی انسان کے قوت خیالی کو متاثر کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. سبب نظر نہیں آئے گا لیکن اثر نظر آئے گا کہ اس کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے. تو عام بول چال کے اندر جادو اس کو کہا جاتا ہے کہ جسے کسی انسان کے اوپر کوئی عصبی اثر ہوتا ہے یا شیطانی اثر ہوتا ہے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر سحر کا یا اس طریقے سے جنات کا اثر ہوا ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر جادو ایک ایسے عجیب و غریب معاملے کا نام ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے اور ان کو راضی کر کے ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی کے اوپر اثر ہوتا ہے. شیاطین خوش کیسے ہوتے ہیں؟ تو مختلف طریقوں سے خوش ہوتے ہیں. کبھی شیاطین خوش ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ کوئی کفریہ کلمات پڑھی جاتے ہیں، کوئی شرکیہ منتر پڑھا جاتا ہے، کسی ستارے کی اور اس طریقے سے ایسی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے. اب ایسی باطل غلط عبادت کرنے سے اور ایسے کفریہ اور شرکیہ کلمات کے پڑھنے سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے مدد ملتی ہے اور اسی مدد کی وجہ سے کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کفریہ کلمات کے ذریعے سے بھی کسی کو متاثر کیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط کام کر کے بھی کسی کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے. غلط کام کا مطلب ایسا کام کر کے کہ جو شیطانی کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا ناحق خون کر دینا، قتل کر دینا کسی کا، اب انتہائی خطرناک جرم ہے. اور قتل کرنے کے بعد اس کے خون کا استعمال کرنا، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں اور جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیا کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ذریعے سے گویا کہ باطل علم وہ کیا کرتے ہیں، غلط کام کیا کرتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناحق قتل کر کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے الگ الگ طریقوں سے. اس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور ان کی مدد ملتی ہے اور پھر کسی کے اوپر یہ چیز اثر کرتی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کبھی شیاطین خوش ہوتے ہیں اور ان کی مدد ملتی ہے. کیسے؟ کہ آدمی حالت جنابت اور ناپاکی کے اندر ہو. جتنا ناپاک ہوگا اتنا یہ اپنے کام کے اندر آگے بڑھے گا. جادو کا علم ہی ایسا ہے اور یہ کام ہی ایسا ہے. اس لیے عام طور پر یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں پوری کی پوری ناپاک ہوتی ہیں. وہ پاک رہ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کام ناپاکی کے اندر ہی ہوتا ہے، نجاست میں ہی ہوتا ہے، جنابت میں ہی ہوتا ہے اور اسی وقت ان کو شیطانی مدد ملا کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کی مدد ملتی ہے ایمان والوں کو. بھائی فرشتوں کی مدد ایمان والوں کو کب ملے گی؟ کسی کی زندگی پاک ہوگی، صاف ہوگی، تقوی والی ہوگی، پرہیزگاری والی ہوگی اور اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہوگا، ذکر فکر والی زندگی ہوگی. تو ایسی زندگی کے اندر فرشتوں کی مدد ملتی ہے. ایسے اس زندگی کے اندر اگر شیطان کی مدد چاہیے تو اس زندگی کو اس کے اوپر چلانا پڑے گا. اس لیے عام طور پر وہ لوگ اپنے جادو کے کام کے اندر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی زندگیاں ان خرافات کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور ناپاک ہوتی ہے. وہ جلد گویا کہ اپنے کام کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ اصل جادو کا علم ہے کہ اس طریقے سے شیطانی اثرات گویا کہ لوگوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ایسے کام کروا کے.
مختلف قسمیں ہیں سحر کی، الگ الگ طرح سے سحر جادو کیا جاتا ہے۔ کبھی تو جادو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صرف نظر بندی ہوتی ہے۔ نظر بندی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ چیز بدلتی نہیں ہے، لیکن آدمی کی نظر کچھ ایسا محسوس کرتی ہے کہ گویا کہ وہ چیز بدل گئی، حقیقت میں وہ چیز بدلی نہیں۔ نظر کا دھوکہ یا ہاتھ چالاکی جس کو کہا جاتا ہے، کیسے ہاتھ چالاکی کی جاتی ہے کہ حقیقت میں تو وہ چیز وہی ہے جو تھی، لیکن دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ چیز پہلے کچھ اور تھی، اب کچھ بدل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو فرعونی جادوگروں سے ہوا تھا، اس کے اندر کچھ یہی چیز تھی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہونے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ ان کی رسیاں گویا کہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں، خیال ہونے لگا، ایسی نظر بندی کر دی گئی۔ تو کبھی کبھار یہ بھی ایک جادو کی شکل ہوتی ہے، چیز نہ بدلے لیکن نظر دھوکہ کھا جاوے کہ بھئی چیز ہی بدل گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے چیز بدل بھی سکتی ہے، حقیقت بھی بدل سکتی ہے چیز کی۔ کوئی پتھر تھا کوئی جانور بن گیا، کوئی جانور تھا پتھر بن گیا، کوئی جاندار تھا بے جان بن گیا، ہو سکتا ہے ایسا۔ اس لیے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی دعا پڑھتا رہتا ہوں کہ اگر وہ دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے زور سے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسی دعا ہے جو میں ہر روز پڑھا کرتا ہوں کہ اگر میں وہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ روایتوں میں یہ دعا آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو عظمت والا رب ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے مکمل تام کلمات کی میں پناہ پکڑتا ہوں جس سے آگے نہ کوئی نیک جا سکتا ہے اور نہ کوئی فاجر آدمی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے مبارک ناموں کی میں پناہ پکڑتا ہوں کہ ایسے ناموں کی میں پناہ پکڑتا ہوں جن ناموں کو میں جانتا ہوں اور جن ناموں کو میں نہیں جانتا ہوں۔ کس سے پناہ پکڑتا ہوں؟ ہر اس چیز کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا، وجود بخشا اور پھیلایا۔ اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دعا کی برکت سے میں بچا ہوا ہوں، ورنہ ان کا جادو اتنا خطرناک ہے کہ میں گدھا بن جاتا۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ بھئی جادو کے ذریعے سے چیز حقیقت میں بدل بھی سکتی ہے۔ اس لیے تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ لوگ اپنے جادو کے زور سے یعنی کہ مجھے گدھا بنا دیتے پورا، یعنی کہ میری ذات اور میری جنس بدل جاتی۔ اور دوسرا اس بات کا بھی علم ہوا کہ ایسے پاکیزہ کلمات بھی ہیں کہ ان کلمات کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ بندے کے پھر اس کی وجہ سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ایسی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ صبح شام ایسی کئی نبوی دعائیں موجود ہیں، کئی نبوی دعائیں۔ اور دیکھیے یہود کے اندر جادو کا علم وراثتی علم ہے،
اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ اس قوم کے اندر آج کے زمانے میں بھی جس خاندان میں جادو کا علم ہوتا ہے، ان کے اندر وہ خاندان معزز اور مکرم مانا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہودی ایسے خاندان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور مستقل ایسے ان کے اندر ایسے خاندان ہیں جن کو وراثت در وراثت یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ ابھی تک جاری ہے ان کے اندر اس علم کی چلن، حتیٰ کہ دجال جو آخری زمانے میں آئے گا وہ بھی جادوئی طاقت کے بل بوتے پر بہت کچھ کام کرے گا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آخری زمانے میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایک طرف پانی ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو پانی ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جو آگ ہے وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ اگر کسی کو اس سے مقابلہ ہو جائے تو چاہیے کہ دجال کی آگ کو قبول کر لے، اندر جائے گا وہ پانی میٹھا بن جائے گا پھر وہ، اور جو اس کی لالچ میں آئے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے سے وہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک علاقے میں جائے گا، یہ وہاں بارش کی ضرورت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، قحط کے اندر مبتلا ہوں گے۔ وہ کہے گا اگر تم مجھے رب مانو تو تمہارے لیے میں پورا انتظام کر دوں۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، اللہ بارش برسائے گا، اسی وقت آنن فانن فصل بھی تیار ہو جائے گی۔ یہ جادوئی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اور جس طریقے سے لوگوں کو ایمان کے لٹنے کے ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کے ایمان کے لٹنے کے ایک چھپے اسباب بھی ہیں۔ اور ایسے جادوئی اور غلط علم کے ذریعے سے اس کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس کو ذہنی اس طریقے سے یعنی کہ اپاہج کی طرح بنا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ صرف یہودی کرتے ہیں، اتنا ہی نہیں، ہم جس قوم کے ساتھ میں رہتے وہ قوم بھی کرتی ہے یہ کام۔ ان کے اندر بھی اس کا چلن بہت ہے، وہ بھی اس کا سہارا لے کر لوگوں کو ایمان سے نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے خطرناک ماحول کے اندر نبوی دعاؤں کا سہارا لینا ہمارے لیے لازم ہو چکا ہے۔ جو جتنی دعاؤں کا پابند ہوگا اور اللہ کے نبی سے منقول اعمال کا پابند ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ان چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ دعا بھی ہے، بار بار پڑھے، ہر روز پڑھے، صبح شام پڑھے، 4 قول ہے پڑھیے، ہر روز پڑھیے، صبح شام پڑھیے، کم سے کم اتنا کریے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے۔ دعائیں انس ہیں، اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں یاد ہی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس دعا کے ذریعے سے کس طریقے سے میری حفاظت ہو، یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم کو۔
ارے جب یہ لوگ شیطانی علم کے ذریعے سے ایمان پر حملہ کر سکتے ہیں تو اس شیطان کی طاقت کو توڑنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے. وہ روحانی طاقت اللہ کے نبی سے منقول وہ دعائیں ہیں. وہ پھر وہ تعویذ کاغذ والے تعویذ کام نہیں کریں گے اتنے زیادہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کاغذات کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں, لال پیلے دورے کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں. اس کو کہیں گلے میں باندھ دیا, کبھی ہاتھ میں باندھ دیا, کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں باندھ دیا. اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھیے, اللہ کا کلام پڑھیے, اس سے بڑی زیادہ طاقت کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ بندے کی اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن ہم ان دعاؤں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. نہ ہم خود پڑھتے ہیں, نہ ہم ہمارے بچوں پر پڑھ کر دم کرتے ہیں. کبھی نہیں کرتے, یاد تک نہیں آتا ہم کو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بچوں پر پڑھ کر دم کریے, بچے محفوظ رہیں گے نظر بد سے. اور اس طریقے سے وہ ہم نہیں کہتے بھئی رات کو بچہ ڈر جاتا ہے. بھئی کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ پڑھ کر دم تھوڑی کیا اس پر. ورنہ نبی کی دعا پڑھی جائے اور بچہ ڈر جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا جائے اور کیسے ہو سکتا ہے وہ بچہ ڈر جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے باطل اس کے اوپر اثر کرے گا؟ آپ جب بھی گھر سے نکلیے آیت الکرسی پڑھیے, بچوں کو گھر پر سے نکالیں آیت الکرسی پڑھیں. اور الحمدللہ میں جب اپنی بچی کو گھر پر سے نکلتا ہوں لے کر اس کو آیت الکرسی پڑھ کر ہمیشہ دم کرتا ہوں. اور آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اس کو نظر نام کی کوئی چیز نہیں لگتی. کبھی نہیں ہوتا ایسا, ہمیشہ لے کر نکلتا ہوں. ہم بچوں کو نظر بد سے اور اس طریقے سے ایسے اثرات سے بچانے کے لیے کیا کرتے؟ کالے ٹیکے کرتے. اس کے اندر رکھا کیا ہے؟ کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اتنی ساری دعائیں محدثین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جمع کر کے ہم کو دے دی ہے. اب بچے کو کالا ٹیکا کریں گے تو کالے ٹیکے میں ایسی کون سی تاثیر آ چکی ہے کہ وہ جنات سے یا پھر ایسے شیطانی اثرات سے ہمارے بچوں کو بچا دے گا؟ یہ سب سے بڑا کمزور اور ویک پوائنٹ ہمارا, دعائیں نہ پڑھنا, اللہ کے کلام کو نہ پڑھنا. ورنہ جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ ہمیشہ ایسے باطل چھپے ہتھیاروں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, اس کے اوپر میں نے ایک بہت بڑا لمبا مضمون پڑھا ہے کہ یہ لوگ جادو کے ذریعے سے کیا کیا کام کرتے ہیں. میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک کتاب کا نام دیتا ہوں, اگر کوئی اردو پڑھ سکتا ہے تو اس کتاب کے اندر یہ ٹاپک دیا ہوا ہے, وہ پڑھ لے گے. امام مہدی کے دوست اور دشمن, مستقل ایک ٹاپک دیا ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کون سی قومیں ہیں اور کون کون لوگ ہیں, کہ کون سے خاندان ہیں ان کے اندر جو اس جادو کے ذریعے سے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. ہم تو بے خبر ہیں. یہ تو چونکہ بات نکل گئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی. پورا مضمون لکھا ہوا ہے اس کے اندر, نام کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور ہم خود, ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے, اس کا علاج موجود ہے, اور ایسا زبردست توڑ اور علاج موجود ہے ہمارے پاس کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں آ سکتی ہے. پھر بھی اس کے باوجود ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلے گا بھی.
یہ تو چلے گا سلسلہ، لوگ یہ کام کریں گے، ہمیں اپنے پروٹیکشن کے لیے نبوی دعاؤں کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ ان کی پلاننگ یہاں تک ہے کہ یہ لوگ اپنے جادو کے زور سے بڑے بڑے علماء کے اوپر حملہ کریں اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے مفلوج کر دے کہ گویا کہ یہ عالم اپاہج ہو چکا ہے، قوم کو رہبر نہ ملے۔ پھر اتنے بڑی لمبی سوچ کے ساتھ میں وہ لوگ چلتے ہیں، مستقل تنظیمیں چلتی ہیں ان کی، اس لیے یہ جو ہے یعلمون الناس السحر، جادو کا علم چل رہا ہے۔ خیر یہ تو بات نکل گئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبوی دعاؤں کا سہارا ہمیشہ لیا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دعائیں پابندی کے ساتھ میں پڑھا کر معمول بنا دے کہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہمیشہ چند دعائیں ایسی ہے کہ جو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، بھاگے نہیں، 5 منٹ کے لیے وقت نکال دے ابھی ضروری ہے۔ ہم تو اس طریقے سے مسجد میں سے بھاگ جاتے ہیں کہ 2 منٹ دعا پڑھنے کا وقت نہیں رہتا ہمارے پاس، ہماری نماز بھی اس طریقے سے تیز ہو گئی ہے کہ ہم کو دعا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پابندی کے ساتھ میں پڑھیے، دعائے انس پڑھیے، اس طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھیے 3 مرتبہ پڑھیے، اس طریقے سے یہ دعا ہے یہ پڑھیے 3 مرتبہ پڑھیے، اور آیت الکرسی پڑھیے، 4 قل پڑھیے، بار بار، یہ کم سے کم یہ پورے دن میں فجر کے بعد اور اس طریقے سے یعنی کہ مغرب کے بعد تو یہ معمول ہمیشہ ہونا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے، اور جب بھی بچوں کو گھر پر سے نکالے تو فوراً یہ چیزیں پڑھ کر ان کو گھر پر سے نکالیں، اور یہ ساری دعائیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، تلاش کریے مل جائے گی اور یاد کریے اس کو، یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے اور بتا دے تو کوئی تعویذ دے تو ڈائریکٹ ہو جائے، نہیں، آپ خود محنت کریے، آپ خود پڑھیے، خود یاد کریے، یہ ساری دعائیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، کوئی پڑھنے والا چاہیے، کوئی عمل کرنے والا چاہیے، اس لیے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ نیت کرو کہ ایسی دعائیں ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر معمولات کے اندر لائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی ایسی چیزوں سے حفاظت ہو جائے، جناتی اور شیطانی اور اس طریقے سے ایسے جادوئی اثرات سے حفاظت ہو جائے۔ اور تعویذات کے پیچھے زیادہ مت پڑیے، لال پیلے دوروں کے پیچھے زیادہ مت پڑیے، اس میں کوئی کمال نہیں رکھا ہے، کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے کسی کو پیلا دورہ پہنا دیا تھا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوا، کسی کو تکلیف ہوئی، حضور نے عمل بتایا، یہ دعا پڑھو، یہ قرآن کی آیت پڑھو، یہ سورت پڑھو، فوراً عمل بتایا، یہ چیز اصل ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے جتنا یقین کے ساتھ میں ہم کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے ذریعے سے مصیبتیں ٹلا نہیں کرتی ہیں، پھر بھی ہمیں یقین ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی مضبوط ہیں کہ جس دن یہ پڑھیں گے اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے، نظر آتے ہیں نتائج۔ یہ تو ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو دماغ کے اوپر فوراً اثر ہوتی ہے بات، یہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کر دی، فوراً پتہ چلتا ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ ہاں اتنی طاقت ہے دعا میں، تو کوئی پڑھنے والا چاہیے۔ اور ہمیشہ اس طریقے سے ہوا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں تھیں، اس لیے ایک صحابی نام ذہن سے نکل گیا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر زہر بھی کھایا ہے، وہ کیا ہوا کہ اثر ہی نہیں کیا، یقین ہی ایسا تھا۔ اس لیے کوشش کریے کہ انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا، آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ کل کے مجلس میں کریں گے۔